يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، استاد العلماء استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا حافظ صادق ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی کے لخت جگر نوجوان سکالر حضرت علامہ مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سانحہ ارتحال اور ناگہانی اس وفات کی وجہ سے طبیعت اس قدر ناساز ہے کہ کسی گفتگو کی طرف میلان نہیں، لیکن پھر بھی تعزیتی ریفرنس کے طور پہ ایک دو باتیں میں گوش گزار کرنے کی ضرور سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا کافی وقت میری آنکھوں کے سامنے گزرا، کم و بیش 2007 سے لے کر آج تک، آپ کی وفات تک۔ آپ کے علمی اعتبار سے متعدد دروس آپ نے اپنے والد گرامی حضرت علامہ صادق ضیاء صاحب سے حاصل کیے، اور آپ کے اساتذہ میں نامور علماء کرام شامل ہیں، جن میں شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام محمد تونسوی، مفتی یار محمد خان قادری، نوجوان سکالر شامل ہیں، اور عرب کے بھی بے شمار علماء اس میں شامل ہیں۔ 2008 سے لے کر آنورڈ آپ نے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سے درس نظامی کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں انتظامی معاملات اور لائبریری کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ تو یہ اپنے بھائی علامہ محمد سعد کے ساتھ، یہ دونوں بھائی وہاں پہ درس نظامی اس وقت پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ علامہ صاحب اس وقت بھی علم دین کی طرف ان کا بڑی رغبت اور بڑا رجحان تھا، کیونکہ لائبریری کے معاملات کو میں دیکھتا تھا تو اکثر اوقات اس بات کا مجھے شکوہ رہتا کہ وہ لائبریری سے کتابیں لیتے اور پہلی واپس کرنے سے پہلے اور لسٹ پکڑا دیتے کہ یہ کتابیں بھی مجھے چاہیے۔ تو میں کہتا علامہ صاحب پہلی تو واپس کریں، پھر آپ کو دوسری دی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں استاد جی اگے شروع کرا دیں تو میں کیا کراں۔ اس وقت بھی ان کو علم کی طرف بڑی رغبت اور بڑا رجحان تھا، اور کبھی کبھار وہ اپنے بھائی جان سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوس میں رہتے، تشریف لاتے، تو اکثر اوقات یہ ہوتا یا وہ روڈ پہ بچے جب کھیل رہے ہیں تو کھڑے ہوتے۔ ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے اشارہ کیا تو وہ نہ دیکھا، میں پاس چلا گیا۔ میں نے کہا اتنی رغبت ہے آپ کو موبائل میں، اور آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ نہیں رہے۔ تو انہوں نے موبائل اس طرح میری طرف کیا، سکرین سامنے کی تو اس میں قرآن کھلا ہوا تھا۔ تو میں آگے سے ہنسا، میں نے کہا آپ ایسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جیسے اگلا مہینہ روزوں کا آ رہا ہے اور آپ نے منزل تیار کرنی ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی تحفیظ کو مکمل کرنا ہے۔ کبھی کبھار وہ ٹیکسی بھی اکثر کرتے تھے، تو ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ گاڑی کھڑی ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں، تو میں بھی جا کے ساتھ گاڑی کھڑی کر رہا۔ تو گاڑی کھڑی کی تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی آ کے ساتھ گاڑی کسی نے کھڑی کی۔ پھر میں نے ہارن جب بجایا تو وہ آگے، میں نے کہا کدھر مگن ہیں آپ؟ تو پھر وہی فون سامنے کیا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من علم علما، کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن 7 ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور ان 7 چیزوں کا وہ قبر میں چلا جاتا ہے، پھر بھی قبر میں اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ من علم علما، جس نے
علم پڑھایا، پھر آگے وہ علم آگے جتنوں کو انہوں نے پڑھایا وہ جتنا ثواب ان سب کو ملتا رہا، تنہا تنہا ملتا رہے گا، اللہ وہ سارا ثواب اس قبر والے کو اس کی قبر میں عطا کرتا رہے گا۔ اور میں حلفاً کہتا ہوں، میں نے جب بھی علامہ محمد سعید کو دیکھا وہ قرآن یا حدیث کی ایکسپلورنگ کرتے ہوئے ہی موبائل پہ دیکھا اس میں، وہ ہر وقت۔ اور پھر یہ ایسا ہو کیوں نہ، میں ابھی قرآن کے صفحات کی الٹ پلٹ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایک بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی۔ یہ بظاہر ہماری ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آتی ہے، لیکن یہ دین کا کام اس مسجد سے بڑے شور و غوغا کے ساتھ، بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ درس نظامی کی کلاسز کا اہتمام ہو رہا ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے وہ یہ کہ آپ کبھی فجر کی نماز یہاں پہ ادا کریں۔ ہمارے علامہ حافظ صادق ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی گھٹنوں اور بیک کے عارضے کی وجہ سے فرش پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، پھر بھی وہ کونے میں کرسی لگا کر فجر کی نماز کے بعد آپ کے دروس شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں، اسپیشلی ہفتہ اور اتوار والے دن، یا پچھلے ہفتے کی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا علامہ صاحب آپ کے درس نظامی کی کلاسز تو ستمبر سے سٹارٹ ہو گئی ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جس نے ابھی شروع کرنا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو لے آؤ، میں اسے شروع کرواتا ہوں، وہ پچھلے سارے سبق اس کو کور کروا دوں گا۔ تو وہ بچہ آیا، جب ہم اسے لے کے آئے تو بڑے، جس کو نہیں کہتے، منتیں کر کے لے کے آئے۔ علامہ صاحب نے اس محبت اور پیار کے ساتھ اسے 2 ہفتے پڑھایا، اب وہ بچہ ہفتہ اور اتوار کا انتظار کرتا ہے۔ جب باپ اتنی توجہ اور محنت کے ساتھ دین کی تعلیم کو تقسیم کرے گا، وہ بھی فجر سے لے کر مغرب تک، رات گئے تک، تو دوستو پھر جو بچہ بنے گا وہ بھی علامہ محمد سعید بنے گا، وہ بھی عالم با عمل بنے گا، وہ بھی سچا عاشق رسول بنے گا۔ وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا، وہ گزشتہ نشست میں میں نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ نیک اعمال کرو، اللہ پہ ایمان لے آؤ، تو پھر اللہ زندگی کیسی دے گا تمہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑی سکون والی زندگی تمہیں عطا کرے گا، اور آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے۔ لیکن قرآن میں یہ بھی آتا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ نے اولاد کو اور فیملی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ آپ کے پاس زندگی کی ہر نعمت ہے، بچوں کی طرف سے آپ پریشان ہیں تو آپ اس دولت کا کچھ نہیں کر سکتے، بیوی کی طرف سے آپ کو پریشانی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی دولت وہ کسی کام کی نہیں۔ اور اگر آپ کو فیملی کی طرف سے سکون ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ مل سکتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں پڑھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے کاموں سے فراغت حاصل کر لیں تو پھر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ صحت اور فرصت یہ 2 اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ صحت دی تھی، اس صحت والی زندگی میں تم نے کیا کیا؟ فرصت دی تھی، اس فرصت کے اوقات میں کیا کیا؟ یہ بچہ، یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ تھا۔ جیسے میں نے کہا فرصت کے اوقات میں میں نے دیکھا وہ موبائل پہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ کل پرسوں یہ بتایا گیا نا، وہ فرصت کے اوقات میں اس بچے نے 18 سپارے حفظ کر لیے۔ اللہ ہر کسی کو یہ جذبہ اور دین کے ساتھ یہ شوق عطا کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اور دوستو، اگر آپ ان فرصت کے اوقات کو
اللہ کی راہ میں یا اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول نہیں کرتے تو جان لو کہ آپ اللہ کی نعمت سے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں. وہ کہا نا ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفعہ، کہ فرصت کے اوقات میں بندہ ان کاموں میں مشغول ہو گیا ہے جو انسان کے لیے کسی نفع کا باعث بن ہی نہیں سکتے. اور یہ آج کے دور میں یہ جو آپ کا موبائل ہے یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ بھی ہے اور یہ جہنم کی طرف جانے والوں میں سے ایک راستہ بھی بن سکتا ہے. مثال دیتا ہوں، آپ نے سوشل میڈیا پہ بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ایسی لائیو سٹریم دیکھی ہوں گی، کفر بکا جا رہا ہے، گناہ بکا جا رہا ہے. اور ایسی بھی مثالیں ہیں جیسے ہمارے یہاں حفظ کی یا درس نظامی کی جو کلاسز ہوتی ہیں وہ لائیو ہوتی ہیں. بچیاں اگر نہیں آ سکتی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کہیں تو وہ آن لائن بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ دین میں نے نہیں پڑھا، یہ نہیں کوئی ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، اتنی عمر دی تھی، اور اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ نے آپ کو صحت والی زندگی دی ہے، فرصت والی اگر زندگی دی ہے تو پھر بھی آپ دین حاصل نہ کرنا چاہیں، ہر طرح کی فیسلٹی ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی آ گیا، اللہ کا پیغام بھی آ گیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. سکون کی زندگی اللہ کے پیغام میں ہی ہے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب چکھو، ظالموں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. دوستو اس لیے یہ زندگی بڑی مختصر ہے. یہ ہمارے بھائی علامہ حافظ محمد سعید صاحب 2 جمعہ پہلے، میں جمعہ پڑھانے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، وہ جا رہے ہیں بھائی. میں نے کہا یہ بڑے بڑے علماء ہیں تو آپ آج جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائیں. تو ہنس کے کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب میں نے پڑھ چکے ہیں جی، میں کتنا پڑھا سکتا. بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، آخری بات، میں نے اپنے بچوں کے حوالے سے ایک دفعہ حافظ صاحب سے مشورہ کسی کورس کے حوالے سے کیا، بات پوچھی تو حافظ صاحب نے مجھے کہا حافظ صاحب بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، اللہ دنیا بھی عطا کر دے گا، دین بھی عطا کر دے گا، سب کچھ مل جائے گا. اور اگر آپ دنیا کی طرف لے کے جائیں گے صرف دنیا ہی ملے گی، کچھ نہیں ملے گا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ قبلہ حافظ صاحب کے بچوں کی تحدیث نعمت کے طور، نیکی وہ یا وہ خوبی وہ جو کوئی دوسرا بیان کرے، سب بچوں کی طرف دیکھیں. دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین سکالر ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ان کا نام ہے بہترین سکالر ہے. اللہ رب وکان ابوہما صالحا، وہ سورۃ کاف میں آتا ہے نا، جو 2 بچوں کو دیوار گرانے لگے تھے، دیوار گری ہوئی تھی تو حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. پوچھا اس دیوار کو کیوں ٹھیک کر رہے ہو؟ تو کہا ان کے باپ نیک تھے. یہ بچے جو سعادت مند ہیں ان کے والد نیک ہیں، اس وجہ سے اللہ نے سب کچھ نوازا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بنے، اللہ آپ کو بھی نوازتا چلا جائے گا. دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں عطا فرمائے.